تو ڈاکٹر صاحب پھر میں ان کر رہا ہوں اور سب لوگوں کو بسم اللہ. پھر یو ول ٹیک دا اسٹیج انشاءاللہ. Syed Griffith Sultan or Syed Sultan. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا تشریف لانے کا. کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تاکہ آپ سب حضرات کو وقت پر زیادہ زیادہ مواد مل سکے انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. آج پھر سے آپ سب حضرات کا اس درس نمبر 8 میں خیر مقدم ہے. انشاءاللہ آج ہم مزید قواعد تلاوت کلام پاک سے رو آشنا ہوں گے انشاءاللہ، جس کو محترمہ تبسم زہرا صاحبہ بیان فرمائیں گی. آج ہم سورہ تین کی تلاوت کا اور شان نزول کا اور تفسیر سے بیان ہوگا انشاءاللہ، اس سے مشرف ہوں گے. اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف محترم رفعت سلطان صاحب حاصل کریں گے، اور جس کی تفسیر سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر صاحب زیدی بیان فرمائیں گے. کلاس کے بعد اگر آپ حضرات میں سے کسی کو سوال، چاہے وہ کلاس ریلیٹڈ ہو یا فقہ ریلیٹڈ ہو، تو مولانا صاحب سے کر سکتے ہیں، جس کا وہ انشاءاللہ تشفی بخش جواب دیں گے. اور انشاءاللہ سب سے پہلے آئیے ہم ایک سورہ فاتحہ سے اپنے مرحومین اور جملہ مرحومین ملت جعفریہ اور ان کے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان کو ایصال بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على So, محترمہ, the floor is yours. بسم اللہ کریں، کلاس کا آغاز فرمائیے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وعدک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے پرمیشن دیں اسکرین شیئر کی. شور سوری ویری سوری. نہیں that's fine. صلوات بر محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ہم نے لاسٹ جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے 8 ایسے الفاظ پڑھے تھے جن میں صفات عارضہ ہوتی ہیں. صفات عارضہ کیا ہوتا ہے؟ صفات عارضہ ویسے تو عام حروف ہیں، لیکن ان حروف پہ کبھی کبھی کچھ عارضی صفات آ جاتی ہیں، جو جب ہم قرآن شریف کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان حروف میں کچھ تبدیلی لا کے ان حروف کو ادا کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا حرف لام جب لفظ جلالہ یا اللہ کے نام میں آتا ہے تو لام کو موٹا کر دیا جاتا ہے اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. اگر اس سے پہلے زیر ہو تو پھر لام ہمارا نارمل پڑھا جاتا ہے. تو ایک عارضی صفت اس کے اوپر آ گئی. بالکل اسی طرح ہم نے حرف را کا قاعدہ پڑھا تھا. را ایسا حرف ہے کہ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش آتا ہے اور اس پر جزم ہے، یا پھر را کے اوپر اٹسلف زبر یا پیش آتا ہے تو ہم اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر کا اس کے اوپر زیر ہے یا اس سے پہلے زیر ہے اور اوپر جزم ہے تو ہم اسے باریک کر کے پڑھیں گے. یہاں پر ہم نے کچھ مثالیں بھی ان کی دی تھیں، اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ریویژن کیا تھا ساکن، جزم، اور یہ ہم نے انٹروڈکشن لیا تھا
تنوین، شد یا تشدید کا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہاں سے ہم ان ایگزامپلس کو جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھی تھی ان کا ہم تھوڑا سا قاعدے میں ہم ان کی ایگزامپلس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور جو نیا قاعدہ آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ نون اور میم یہ دو ایسے حروف ہیں کہ جن میں بہت سارے قواعد لاگو ہوتے ہیں، اتنے زیادہ قواعد قرآن شریف کے ہیں کہ اگر فرض کریں کہیں پر نون یا نون سے ریلیٹڈ کوئی قاعدہ آتا ہے تو وہاں پر ٹھہر کے ایک مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسے ایسے ہی پڑھ کے آگے بڑھ جانا ہے یا یہاں پر ٹھہرنا ہے یا یہاں پہ کس طرح کا قاعدہ لگانا ہے۔ نون ساکن کے ہمارے پاس 4 قاعدے یہاں پر دیے گئے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار یعنی میکنگ کلیئر، دوسرا قاعدہ ہے ادغام یعنی مرجنگ ملانا، ایک دوسرے میں مرج کر دینا، اقلاب یعنی چینج کر دینا، اخفاء یعنی ہائڈ کر دینا، چھپا دینا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہم نون ساکن کا پہلا اور دوسرا قاعدہ پڑھیں گے۔ اظہار کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین، اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر تنوین آتا ہے تو اس میں اٹسلف ایک نون کی آواز آتی ہے۔ تا کے اوپر 2 زبر ہیں، تن، 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 ٹھیک ہے؟ تو جب 2 زبر، 2 پیش یا 2 زیر آ جاتے ہیں، جب بھی ڈبل حرکت آ جاتی ہے تو ایک چھپا ہوا نون ہوتا ہے جو وہاں پر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو چاہے ہمیں نون نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو، لیکن جیسے کہ تنوین میں ہے یا پھر ساکن ہو یا پھر کسی حرکت کے ساتھ ہو، جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا۔ حروف حلقی کیا ہے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ ہم نے 6 حروف پڑھے تھے کہ جو ہمارے حلق کے اوپر، اندر یا درمیانی حصے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نون ساکن کی مثال یہاں پر انہوں نے دی ہے کہ جیسے اب آپ دیکھیں گے نون کے بعد فوراً کیا ہے؟ حروف حلقی ہے، ہا ہے، منہم، یہاں پر ہم نون کو اظہار کر کے پڑھیں گے، ہم تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے منہم، منہم، یا ہم جب بھی نون کو پڑھیں گے ہمارا نون ظاہر ہونا ہے یہاں پر، نون کا اظہار کرتے ہوئے، اور پھر ہم حرف کو لفظ کو کمپلیٹ کریں گے، جیسے منہم، من اخیہ، من اخیہ، ہم اسے ملا کر کسی طرح جوڑ کر نہیں پڑھ سکتے۔ انعمتا، یہ ہمارا بہت ہی کامن، ہمیں نماز میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، دن میں کئی بار سورہ فاتحہ میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، الحمد کے اندر اس کی تکرار ہوئی ہے۔ انعمتا، یہاں پر ہم انمتا، انم کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، عین کی آواز اٹسلف ہمیں حلق سے نکالنی ہے، اور چونکہ وہ نون کے بعد آ رہا ہے تو نون کو بھی ظاہر کر کے اور ہم پھر اگلا اس طرح سے ہمارا لفظ کمپلیٹ کریں گے۔ انعمت، انعمت، من حرم، من حرم، یہاں پر بھی ہمارے پاس نون کے بعد ہا ہے، من حرم، پھر اس کے بعد ہے من غاب، من غاب، اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے لمن خشیہ، لمن خشیہ، اور پھر ہمارے پاس نون تنوین کی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب بھی تنوین آتی ہے تو ایک ہڈن نون وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو ہم نے کیا دیکھا یہاں پر علیمن حکیمہ، تو میم کے اوپر 2 زبر ہیں تو وہ نون بن گیا، علیمن حکیمہ۔ اب ہم اسے بہت زیادہ ملا کر یا ایک ساتھ یا روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ہمیں یہاں توڑنا ہوگا، نون کو اظہار کرنا ہوگا اور پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ علیمن حکیمہ، محمدن عبدہ، یہ بھی ہمیں نماز کی تشہد میں پڑھنا ہوتا ہے، محمدن عبدہ، ہم اسے ملا کے نہیں پڑھ سکتے، ہم اسے تیزی کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے، محمدن عبدہ۔ نارن حامیہ، نارن حامیہ، یہاں پر ہمارے پاس ہا ہے اور یہ ہا حروف حلقی ہے، نارن، را کا بھی قاعدہ ہے، دیکھیں یہاں پر را بھی ہمارا موٹا ہو رہا ہے، نارن حامیہ۔ اجرن غیر، اجرن غیر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے نون کے اظہار والے قاعدے ہو گئے، جہاں پر ہم نون کو چھپا کر روانی کے ساتھ یا ناک میں سے گھما کے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہاں پر ہمیں نون کے اوپر اظہار کرنا ہے اور پھر ہم نیکسٹ
حرف کے اوپر جائیں گے۔ دوسرا امپورٹنٹ نون کا قاعدہ ہے ادغام، دو حرفوں کو ملا کر ایک کر دینا۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یا را، میم، لام، واو اور نون، اسے یاد رکھنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے یرملون، یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اچھا، ادغام کیا ہوتا ہے؟ یہ ادغام صرف لام اور را میں بغیر غنہ کے ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہاں پر ہم یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم ادغام کا قاعدہ لگائیں گے۔ جیسے انہوں نے کہا ہے مر ربہم، ٹھیک ہے نا، جب میم نون ہمیں پڑھنا کیا چاہیے تھا من ربہم، لیکن کیونکہ را کے اوپر تشدید اور بیچ میں نون آیا ہے تو ہم اس نون کو یہاں پر، کیونکہ را اور لام کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں پر ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، تو ہم یہاں پر ڈائریکٹ پڑھ لیں گے مر ربہم، یہاں پہ ہم نون کو نہیں مر ربہم، یا مل لدن کا، مل لدن کا، یہاں پر ہم نون کو نہیں پڑھ رہے، مل لدن کا مر ربہم، حالانکہ ہمارے پاس نون ہے اور نون پہ ایک جزم بھی لگا ہوا ہے، اس کے باوجود کیونکہ آگے والے حرف پہ تشدید ہے تو ہم اس نون کو نہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہاں پر یرملون میں سے ان میں کس طرح سے کیا ہے انہوں نے، ایگزامپلس دیکھیے، میں یقول، یہاں پر بھی میم کے اوپر زبر ہے، پھر نون پہ جزم ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے یا پہ تشدید ہے، ہم اسے میں یقولو نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک نون کا غنہ دیتے ہوئے یا کی آواز نکالیں گے، میں یقولو، میں یقولو، نون کا ایک چھوٹا سا غنہ آئے گا اندر سے، دو حروف کو ایک ساتھ جیسے جوڑ دیا گیا، نون اور یا کو ملا کے ایک نیا حرف ہم نے بنایا اپنے ذہن میں، یا اپنے ایک نئی ساؤنڈ ہم نے پروناؤنس کی، میں یقولو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے من نبیین، یرملون میں نون بھی شامل ہے، تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم کون سا نون پڑھ رہے ہیں، ہم نون تشدید والا نون پڑھ رہے ہیں جو نبیین میں موجود ہے، لیکن پچھلے والے نون کی آواز نکالیں گے، من نبیین، ٹھیک ہے، من نبیین۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مین، مم مائن، یہاں پر ہمارے پاس مم مائن ہے، مما ہمارے پاس ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن شریف میں بار بار استعمال ہوا ہے، مما، لیکن یہاں پر ہے نون بھی بیچ میں، تو ہم اس میں نون کا غنہ نکالتے ہوئے میم کو ملائیں گے، مم مائن، مم مائن۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے من، اور اس کے بعد ہے واو، واو کے اوپر تشدید ہے، یرملون کا ایک اور حرف ہے واو، تو یہاں پر ہم کیسے ملائیں گے، میوں وال، وال، نون کی بھی آواز نکالیں گے اور واو کو بھی ملائیں گے، تو ہم ان دونوں کو مرج کر کے، ان دونوں کو ملا کے ادغام دے کے ایک نیا حرف یا ایک نئی ساؤنڈ بنا رہے ہیں، میوں وال، ٹھیک ہے، یہ ایسی ساؤنڈ ہے جسے ہم لکھ، یہ ہمارے دو قاعدے آج ہم نے نون کے پڑھے، اور باقی کے دو قاعدے ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے، کیونکہ ہم نے پچھلی جو ہماری اگزامپل تھی وہ جزم کے اوپر تھی، جزم کی کچھ اگزامپلس ہم یہاں تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم نے یہ والی پڑھ لی تھی۔ اب ہم اگلی مشق کر رہے ہیں جزم کی، جزم کی اگلی مشق ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ حروف جو ہم نے بالکل بیسک پڑھے تھے، اب انہی زیادہ حروف یعنی 4 اور 5 اور 6 حروف کو ملا کے انہوں نے جزم کی مثالیں دی، انہیں ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں جو ہمارے پچھلے چیپٹر سے کچھ حروف ہیں، کچھ قواعد ہیں۔ یہاں پر پہلا حرف ہے قل، قل، ان، عن، من، بل، لم، تم، ہم، ذق، قد۔ یہاں پر کچھ ایسے حروف ہیں کہ جن کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، ہم انہیں تھوڑا سا ٹھہر کے آواز کو ڈبل کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ ذق، یہاں پہ قاف پہ تھوڑا سا قلقلہ ہو رہا ہے، قد، دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے، اصطبر، مستقر، فاغفر، اعین، یہاں پہ ہر حرف کو ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں، اعین، اعنابن،
زجرتن نطفتن مدہنون. یہاں پہ ہم نے حرف لین کا قاعدہ دیا ہے مدہنون. ابوابن ففرق یقرض یغنی تجری جمعا فتح مؤمنین مؤمنون یؤمنون مؤصدتن. اچھا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ واو بھی ہے، لیکن ہم اس واو پہ کیونکہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا حمزہ دیا گیا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ جزم ایکچولی واو پہ نہیں ہے بلکہ اس حمزہ کے اوپر ہے جو چھوٹی سی دی ہوئی ہے. تو ہم اس واو کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور ہم حمزہ میں الف کی آواز نکالیں گے. مؤصدتن اقرأ. یہاں پر ہمارے پاس کیونکہ الف ہے، اگر الف خالی ہوتا تو ہم اسے پڑھتے اقرا، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس جزم آ گیا ہے اور جزم کی کیا میننگ ہے، یہاں پر ایک ہڈن حمزہ ہے تو ہم اسے پڑھیں گے اقرا. شأنن. یہاں پر بھی ہم جھٹکا دیں گے الف حمزہ کی طرح شأنن. کأسن بئس یشأ نشأ اثمن. تو یہاں پر ہمارے پاس سا ہے، سا میں زبان ہماری باہر نکلتی ہے اور اوپر والے دانتوں سے آگے نکلتی ہے. اگر ہم اسے دانتوں کے اندر رکھیں گے تو ہماری سین کی آواز نکلے گی ایک سیٹی کی، وہ غلط ہے. اثمن. یبحث یبحث احیا اخرى. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یا ہے لیکن کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم اسے اگنور کر کے پڑھیں گے. اخرى اذهب اشدد اركب حشرت نشرت احضرت طمست فرجت نصفت يظلمون يظهر اصبر بینکم. یہاں پر بھی ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمارا بینکم نہ ہو بلکہ بینکم بینہم فضلک علیہم. یہ بھی ہمارا حرف لین ہے علیہم، ہم اسے لیہم نہیں پڑھیں گے علیہم. اعمالہم اعمالکم ایدیہم یستبدل یستفتحون. یہاں پر ہمارا جزم کا قاعدہ یا جزم کی اگزامپلس ختم ہوتی ہیں. اب ہم ایک سورے کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ شیئر کر سکیں اسکرین. Sure.
جیسے کہ قرآن شریف جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں یا اسپیشلی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جو قواعد ہم یہاں پر اور خصوصی طور پر وہ حروف جو ہم ایگزامپلز میں لیتے ہیں، اگر ہمیں قرآن شریف میں کہیں نظر آتے ہیں تو اسے ٹھہر کے ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھیں، ان پہ غور کر سکیں. یہ ہماری ایگزامپلس ہمارے اسی کام آتی ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 2-4 سیکنڈ اور لوں گا میں آپ کی. جی اسی بیچ میں ایک میرا سوال بھی تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مارکر سے ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو کچھ ہمیں نوٹ کرنا ہو یا کچھ ورڈز کو؟ قرآن شریف پہ بالکل کر سکتے جی ہیں. کر سکتے ہیں. اوکے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اگر ہو یہ سورہ تو آپ کر سکتے ہیں شیئر. اگر سورہ 3 کوئی پڑھا جائے. جی جی یہ اسی میں ہے بس وہی سورہ 3 کی. ایک سیکنڈ. 95 ہے سورہ 95. جی سورہ 95 تو پڑھیں یا آپ پڑھیے وہ یا نکال دیں آپ کو ڈسپلے کر دیجیے وہی اسی پہ سے دے دیں گے ایگزامپل. جی شروع کروں یا آپ؟ بسم اللہ سرکار آپ ڈسپلے کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. صدق اللہ العلی العظیم. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحكيم. ماشاء اللہ. تبسم زہرا صاحبہ اگر آپ اس کا دیکھ رہے تھے تو اگر آپ ایک دو ایگزامپل دے دیں تو آپ جی اللہ. یہ رہ گئی تھی میری اس پہ جو ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العلی العظیم. بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی تلاوت کی ماشاء اللہ سے اور جزاک اللہ. ہم اس سورہ کو ایک مرتبہ ان قواعد کو اپلائی کر کے پڑھتے ہیں جو ہم اب تک سیکھ چکے ہیں، جن میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون. سب سے پہلے ہمارا قاعدہ آئے گا زیتون، جہاں پہ ہمارا حرف لین کا قاعدہ لگ رہا ہے. والتین والزیتون. اچھا زا کے اوپر تشدید ہے. تشدید جب کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو ہم اسے ڈبل کر کے پڑھتے ہیں. والتین والزیتون. پھر اس کے بعد ہے وہ. اچھا اور یہ قاعدہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن تلاوت میں بہت اچھی طریقے سے اس قاعدے کو انہوں نے بیان بھی کیا، آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جب بھی ڈبل جزم آتے ہیں، جیسے واو پہ بھی جزم ہے اور نون کو بھی ہم ساکن کر رہے ہیں تو ہم اسے تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں اور زیادہ کھینچ لیتے ہیں. وَالزَّیْتُونَ. ٹھیک ہے. وَطُورِ تا کے اوپر پیش ہے، واو پہ ہمارے پاس جزم ہے. وَطُورِ. را ہمارا باریک ہے. سین کے اوپر، سین کے نیچے زیر ہے. سین یا اور اوپر جزم ہے. سی تھوڑا سا لمبا ہے، سینین نہیں ہے یہ، سینین. ٹھیک ہے. سی ہمارا کام ہے. نین کیونکہ اور بھی لمبا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈبل جزم آ رہا ہے. اگر ہم سینینا پڑھیں گے تو ہم سی اور نی کو سیم لینتھ میں کھینچیں گے. سینین.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے وہاذل. واو ہمارا ایک زبر ہے لیکن ہاں کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہم اسے تھوڑا سا ڈبل کر رہے ہیں. وہاذل بلد الامین. پھر اس کے بعد ہے لقد. دال پہ ہمارا قلقلہ ہے. لقد خلقنا الانسان. لقد خلقنا الانسان. سین کے اوپر، سین کے بعد الف ہے، ہم اسے تھوڑا لمبا کر رہے ہیں، نون کو نہیں کر رہے. انسان فی احسنی تقویم. قاف ہمارا قلقلہ ہے. احسنی تقویم. پھر اس کے بعد ثم رددناہ. دیکھیے ہمارے زبر اور کھڑا زبر میں فرق. رددناہ اسفل سافلین. الا الذین إلا الذين الا الذین آمنوا. یہاں پر وعملوا ہمارا الصالحات. الف ہمارا سائلنٹ ہو جائے گا. پہلا الف پہ کھڑا زبر ہے، اسے ہم تھوڑا سا لمبا کریں. آمنو. نون واو بھی اسی طرح لمبا ہے. میم لیکن ہمارا چھوٹا ہے. آمنو وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات. فلهم أجر غير فلہم اجر. را موٹا. غیر. یہاں پر ہمارا غير کا قاعدہ ہے ممنون. غیر، ہم اسے نہیں پڑھیں گے، غیر پڑھیں گے. غیر ممنون. ممنون. فما یکذبک بعد بالدین. الیس. یہاں بھی ہمارا عرف دین کا قاعدہ ہے. الیس. ليس الله الیس اللہ. یہ ہمارا حرف جلال کا قاعدہ آ گیا. الیس اللہ. لا اللہ یہاں پر موٹا ہوگا کیونکہ سین کے اوپر زبر ہے. بأحكم الیس الحاكمين. اللہ بأحکم الحاکمین. صدق اللہ العلی العظیم. لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ ہم جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک زبر اور کھڑا زبر کا ڈفرینس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے پورا جب ہم روانی میں پڑھتے ہیں تو ہماری تلاوت بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے اگر ہم زبر کو زبر اور کھڑا زبر کو کھڑا زبر کا حق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. اللہ جزاک جزاک اللہ، اللہ ماشاء اللہ. بہترین. سبحان اور اللہ آپ کے تقسیم. اس سورے سے آپ نے اگزامپل دیکھے اس کو اور ہاں بے شک بہترین کر دیا. شکریہ آپ کا. بے شک. میں سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس سورہ مبارکہ کی شان نزول اور تفسیر بیان فرمائیں. بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. ماشاء اللہ سے آپ نے قواعد بھی سنے اور اس کے بعد تلاوت سورہ بھی ہوا. سورہ 3 جو ہے یہ سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوا ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں. سورہ 3 کے مطالب اور اس کی جو فضیلت ہے تو یہ سورت حقیقت میں انسان کی خلقت زیبا یعنی خوبصورتی اور اس کے تکامل اور ارتقاء کی طرف توجہ دلاتا ہے. انسان کس طریقے سے مکمل کیا گیا ہے اور کس طریقے سے اسے کامل بنایا گیا. انسان کی نجات اور کامیابی کے عوامل کو شمار کرنے کے بعد آخر میں مسئلہ معاد اور خدا کی حاکمیت مطلقہ کی تاکید پر یہ ختم ہوتا ہے. فضیلت اس سورہ کی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قراها آتاہ اللہ خصلتین العافیہ والیقین ما دام فی دار الدنیا فاذا مات آتاہ اللہ من الاجر بعدد من قرأ هذه السورہ صیام یومن. جو شخص اس سورے کو پڑھے گا جب تک وہ دنیا میں رہے گا خدا اس کو 2 نعمتیں عطا کرے گا اس سورے کی تلاوت کی وجہ سے. ایک سلامتی عطا فرق کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو، اور دوسرا انسان کے یقین میں اضافہ ہوگا. یہ سورے کی برکت ہے. اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے اس سورے کو پڑھا ہے، یعنی جتنے افراد نے سورے کو پڑھا ہوگا آج تک، فرض کر لیجیے
تو اس سورہ کو جن جن لوگوں نے پڑھا ہوگا ان سب کے ایک دن کے روزے کا ثواب اس مومن کو ملے گا، یہ اس کا ثواب آخرت میں۔ یعنی سورہ 3، اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ سورہ 3 کا ثواب جتنی آپ بار پڑھیں گے تو آپ کو ایک روزے کا ثواب حاصل ہوگا، یہ اس کی فضیلت میں پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور جتنے دنیا والے سورہ 3 کو پڑھیں گے ان کا بھی ایک بار کے پڑھنے کا ثواب ہمیں روزے کی شکل میں ملے گا، یہ روایت میں آیا ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہے، اور یہ آئے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ جس میں اس میں اشارہ قریب کے ساتھ مکے کے شہر کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس کی دلیلیں ہیں اور اس کی اپنی جگہ پر تفسیر ہے۔ اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، یعنی اس سے اچھا اور انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہترین شکل و صورت کے ساتھ میں اللہ نے کامل انسان کو بنایا ہے، جو اس سورے میں بہترین اس کا تذکرہ ہوا۔ پہلے خداوند عالم نے قسمیں کھائی ہیں، پہلی آیہ کریمہ میں جب قسمیں کھائی جا رہی ہیں تو یہاں انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، تین سے مراد یہاں انجیر ہے، اور زیتون سے مراد وہی پھل ہے زیتون کا۔ اور طور سنین کی قسم جو کھائی ہے، طور سنین، تو یہ طور سنین سے کیا مطلب ہے، اس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ بعض افراد تو یہ کہتے ہیں کہ سنین یا سینے کی جمع سمجھا گیا، جو درخت کے معنی میں، سینے سے مراد سینہ چیسٹ نہیں ہے بلکہ سینہ کی جمع ہے جو درخت کے معنی میں ہے، یعنی ایک درخت کا نام ہے۔ اور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ طور پہاڑ کے معنی میں بھی ہے، تو اس کا معنی درختوں سے پر پہاڑ ہے، یعنی یہاں طور سینین سے مراد جو ہے سینین درخت اور طور پہاڑ، یعنی ایک ایسا پہاڑ جس پہ درخت بھرے ہوئے ہیں۔ اب اس کے آگے اللہ نے جو بیان فرمایا ہے اور اس کے رموز جو ہے وہ تفسیر کے ذریعے سے معلوم ہوں گے۔ تین لغت میں انجیر کے معنی میں ہے، اور زیتون وہی معروف زیتون ہے جس سے ایک مفید روغنی مادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض اس سے انہیں دو مشہور پھلوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو حد سے زیادہ غذائی اور دوائی خواص کے حامل ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی یہ جو تین اور زیتون ہے یہ دو پھل ہیں جس سے انسان کے بدن کو ان کے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے فائدہ بھی بہت سا روایات میں تین اور زیتون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں ان پھلوں کے کھانے سے۔ میں ایک دو کی مثال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بعض افراد کا نظریہ ہے کہ اس سے مراد وہ دو پہاڑ ہیں جن پر شہر دمشق اور بیت المقدس واقع ہے، یعنی یہ تین اور زیتون سے مراد جو ہے دو پہاڑ لیے گئے ہیں، یا یہ لیا گیا کہ شہر دمشق اور شہر بیت المقدس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ بعض افراد نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پھلوں کی جگہ جو ہے وہ اشارہ ہے، چونکہ دمشق میں اور بیت المقدس میں یہ دو پھل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اسپیشلی انجیر جو ہے وہ بیت المقدس میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور تین جو ہے وہ آپ کے شہر دمشق میں زیادہ پایا جاتا ہے، تو اللہ نے نسبتاً اس کی قسم کھائی ہے، بعض لوگوں نے بیان فرمایا۔ اور خدا کے بزرگ پیغمبروں کے قیام کی سرزمین بھی ہیں یہ دونوں، کیونکہ دمشق سے اور بیت المقدس سے جو روایات ملتی ہیں، انبیاء نے بہت سے وہاں قیام بھی فرمایا ہے۔ اور یہ دونوں قسمیں تیسری اور چوتھی قسموں کے ساتھ جو مقدس سرزمینوں کی قسمیں ہیں ہم آہنگ بھی ہیں، یعنی آپ اگر شہر شام کو اور بیت المقدس کو لیا جائے تو بہت سے انبیاء علیہ السلام نے وہاں جو قیام فرمایا ہے تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، جو کہ تفسیر جو ہے وہ ایک اتھینٹک تفسیر جو پیش کی جائے یہ ذرا سا کم ہوتا ہے، جو کہ جتنے بھی روایات وہ معتبر ہو یا غیر معتبر ہو، جب کسی چیز کی تفسیر لکھی جاتی ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ضمن میں جتنی بھی روایات آئی ہیں ان کو لکھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا یہ والی مراد ہو سکتا، یہ مراد ہو سکتا، یہ مراد ہو سکتا، یہ مراد ہو۔ لیکن جہاں جہاں تفسیر امام معصومین علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی جائے گی اور یہ کہا گا کہ امام نے ارشاد فرمایا، وہ تو سب سے زیادہ معتبر وہی تفسیر مانی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دو تفسیریں بہت معتبر مانی جاتی، میں نے پہلے بھی شاید کبھی ذکر کیا تھا، ایک ابن عباس کی تفسیر اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو تفاسیر آئی ہیں۔ بعض نے
جو مراد لیا ہے یہاں تین سے، تین کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں تین سے مراد جو ہے وہ زمانہ تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا تھا کچھ چیزیں انسان کی طرف جب وہ منسوب ہو جاتی ہیں تو وہ معتبر ہو جاتی ہیں، اور اتنی معتبر ہو جاتی ہے کہ انسان ان کا حوالہ دے دیتا ہے۔ جیسے خود یہاں پہ تین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام والا زمانہ ہے کہ کیونکہ جو لباس حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے جنت میں پہنا تھا وہ انجیر کے درختوں کے پتے تھے۔ واہ، یہ تین یعنی انجیر۔ بہت بڑی ہوتی تو وہاں جو سطر پوشی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اور جناب حوا کی، تو لباس جو استعمال کیا تھا انجیر کے پتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے حضرت اللہ نے حضرت آدم کے زمانے کی قسم کھائی ہو کہ اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے خلقت انسانی کا وجود شروع کیا تھا، تو اس وقت انسان کے پاس کپڑے تھوڑی نہ تھے، اس وقت پتوں سے انسان اپنا بدن چھپاتا تھا، اور جنت میں جو درخت تھا انجیر کا اس کے پتے توڑ توڑ کر حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہ نے اپنے بدن کو چھپایا تھا۔ اور زیتون کا پھر کیوں کہا؟ یہ تو نسبت چلی ہوگی حضرت آدم کی طرف، تو پھر زیتون کی قسم کھانے کی کیا وجہ تھی؟ تو زیتون کو حضرت نوح کے زمانے کی طرف اشارہ سمجھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک مرحلہ یہ آیا تھا کہ جب طوفان آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی اوپر چلی گئی اور پانی آتا چلا گیا تھا، تو حضرت نوح نے ایک کبوتر چھوڑا تھا، اور اس کبوتر کو چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پانی کے جو نیچے خشکی ہے اسے جا کر کے پتہ لگایا کہ آیا سیلاب آنا بند ہو گیا یا ابھی پانی جاری ہے۔ تو کبوتر گیا تھا پیغمبر کے حکم پر، وہ کبوتر ایک زیتون کی شاخ کی لکڑی لے کر کے آیا تھا، ایک شاخ لے کر آیا تھا، ایک پیڑ توڑ کر، پیڑ سے ایک شاخ کو توڑا تھا اس نے، کبوتر نے۔ تو جناب نوح سمجھ گئے تھے کہ اب چونکہ درخت وہاں دکھائی دے گیا جہاں سے ابتدا ہوئی تھی پانی کے آنے کی، وہاں درخت دکھائی دے گیا ہے اور یہ درخت ڈوبا ہوا نہیں ہے، یعنی پانی آنا ختم ہو گیا ہے۔ تو جناب نوح نے سمجھا تھا کبوتر کے اس شاخ لانے سے کہ یہ اب پانی کا آنا بند ہو گیا ہے، اس لیے کبوتر وہاں سے اس شاخ کو لایا اور وہ پیڑ جو تھا انجیر کا وہ دکھائی دینے لگا ہے۔ تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جناب آدم کا زمانے کی مراد لی ہے، اس لیے ان پھلوں کا یقین کیا گیا۔ اور ایک قول اس میں اور بھی آیا، وہ کیا ہے؟ تین کو اس مسجد نوح کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو کوہ جودی پر تعمیر کی گئی تھی، یعنی اللہ اس مسجد کی قسم کھا رہا ہے جو کوہ جودی تھا، اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ جس طریقے سے درخت ہوتے ہیں زیتون کے، انجیر کے درخت پہاڑوں پہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مسجد پہاڑ پہ چونکہ بنائی گئی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہوا تھا۔ تو بہت سارے نظریاتی اختلاف ہیں اس کے اندر کہ یہاں تین اور زیتون سے مراد کیا ہے، تو میں نے تین چار قول آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ اچھا، ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا کہ خدا نے شہروں میں سے 4 شہروں کو منتخب فرمایا، 4 شہر اللہ کے نزدیک جو ہے پسندیدہ ہے، جو پیغمبر کی حدیث میں آئے ہیں، اور وہ 4 شہر میں ان کے بارے میں کیا کہا؟ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ ہے۔ تین سے مراد یہاں مدینہ ہے، زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، طور سینین سے مراد یہاں کوفہ ہے، اور ھذا البلد الامین سے مراد یہاں مکہ ہے۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ 3 سے اللہ مدینے کی قسم کھا رہا ہے، اور زیتون سے مراد جو ہے بیت المقدس کی قسم کھا رہا ہے جو پیغمبر کی حدیث ہے، اور طور سینین سے مراد کوفے کی قسم کھا رہا ہے، اور ھذا البلد الامین سے مراد جو ہے وہ مکے کی قسم کھا رہا ہے۔ تو بعض نے کہا اب 3 مناسبتیں ہو گئی۔ پہلی مناسبت ہوگی پھل کی وجہ سے، دوسری مناسبت ہوگی حضرت آدم نے اپنا لباس انجیر کے درخت کے پتوں سے بنایا تھا، لہذا اس کی نسبت دی گئی تھی ایک نبی کی طرف۔ تیسری چیز یہ ہو گئی کہ یہاں مراد 3 سے مراد مدینہ ہے، تو اللہ مدینے کی قسم کھا رہا ہے۔ طور سینین سے مراد ظاہراً وہی طور سینا ہے جسے مفسرین نے اپنے اسی مشہور میں کوہ طور کہا ہے، جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ اور بعض نے اسے کوفے کے نزدیک سرزمین نجف کا ایک پہاڑ ہے اس کی طرف بھی نسبت دی ہے کہ اللہ نے یہ ان چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اب رہ گیا جانے کا ھذا البلد الامین، تو یہ یقیناً سرزمین مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ سرزمین جو زمانے جاہلیت میں بھی منطقہ امن اور حرم خدا سمجھی جاتی تھی۔
کیونکہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا، پیغمبر سے پہلا زمانہ بھی جو تھا مکے کا، اس زمانے میں بھی لوگ مکے کا احترام کرتے تھے اور قتل و غارت نہیں کرتے تھے، خون نہیں بہاتے تھے. تو اللہ نے مکے کی قسم کھائی کہ میں اس مقدس مقام کی قسم کھا رہا ہوں جہاں پہ امن و امان ہے اور خون ریزی کرنا حرام ہے. اب عزیزان گرامی، دو قسم جو تین اور زیتون کو اگر ہم اس اعتبار سے لیا جائے کہ ہم کون سے معنی پہ اسے حمل کریں گے، کہاں پہ جا کے رکھیں گے، کس چیز پہ یہ عارض ہوگا جا کر کے، تو ممکن ہے یہاں مراد یہ لی گئی ہو کہ انجیر اور زیتون پر ہی ہمیں الگ ظاہر معنی لے کر کے بات کو ختم چلنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انجیر بہت زیادہ غذائی قدر و قیمت کی حامل ہے. اب اس میں انجیر اور زیتون یہ دونوں چیزوں کا فائدہ روایات کے ماتحت اور طبی اعتبار سے اور حکمت کے اعتبار سے مفسرین نے بیان فرمایا. ایک دو لمحہ اور آپ حضرات کا لے کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جو بات رہ جائے گی انشاءاللہ اگلے ہفتے یا پھر آپ کی خدمت پیش کروں گا. کہتے ہیں کہ انجیر بہت زیادہ غذائی قدر و قیمت کی حامل ہے اور ہر سن اور سال کے لیے ایک مقوی غذا ہے اور بھرپور غذا کا مزہ دیتی ہے اور اس کے اندر گٹھلی بھی نہیں ہوتی ہے اور کوئی چیز زیادہ بھی نہیں ہوتی ہے. اس کی فائدہ ہونے کا یہ سبب بھی ہے. غذا کے ماہرین کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کہتے ہیں انجیر کو بچوں کے لیے طبعی شکر کے طور پر استعمال کیا جائے. یعنی اگر ہم انجیر بچوں کو کھلائیں گے تو یہ شوگر کا کام بھی کرتی ہے اور ورزش یعنی ایکسرسائز اور محنت اور مشقت کرنے والے اور بڑھاپے اور کمزوری میں مبتلا لوگ اپنی غذا کے لیے انجیر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی ایک ایسی غذا ہے جو بڑھاپے میں بھی کام آتی ہے، ایک ایسی غذا جو بچوں کے لیے بھی کام آتی ہے. کہتے ہیں کہ افلاطون جو تھا وہ انجیر کو اس قدر دوست رکھتا تھا، اس قدر چاہتا تھا کہ بعض نے اس کا نام ہی فلسفیوں کا دوست رکھ دیا تھا. یعنی جو فلسفی تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ افلاطون جب وہ انجیر کو کھاتا ہے تو بہت سے لوگوں نے انجیر کی طرح اس انسان کی نسبت ہی دے دی تھی. اور سقراط جو تھا وہ اس پھل کو بہت زیادہ فائدہ مند سمجھتا تھا. کہتا تھا کہ نہیں، اس سے زیادہ اور کوئی پھل جو ہے وہ فائدہ دینے والا نہیں ہے. اب ایک حدیث ہے جو کہ آئی ہے امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام سے ان پھلوں کے باروں میں، اور میں اس حدیث کو پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ انجیر جو ہے منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے، مسوڑوں کو اور ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے، امام کا قول ہے. اور امام علیہ السلام کی تو ویسے بھی طب الرضا بڑی مشہور ہے، جو طب سے متعلق کتاب ہے. اللہ میں توفیق دے اگر ہم اسے پڑھیں تو اس میں دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی. بالوں کو اگاتی ہے، بالوں کے بارے میں بہت فائدہ مند ہے. درد اور تکلیف کو برطرف کرتی ہے انجیر، امام ارشاد فرماتے ہیں. اور اس کے ہوتے ہوئے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم انجیر کو ہر دوا میں استعمال کرنا چاہیں، ہر بیماری میں، تو ضرور فائدہ دے گی، چونکہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انجیر جنت کے پھلوں سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے. اور پھر رہی زیتون کی بات، تو زیتون تو بڑے فوائد ہیں. روایت میں ہے جو انسان زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے یا کھاتا ہے یا سر میں لگاتا ہے تو 40 دن تک جو ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے. اور روغن زیتون جو انسان کے جگر کو پکا کرتا ہے اور وہ ایسا مخلص دوست ہے جو انسان کے گردوں کو، کڈنی کو بیماریوں سے ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے. اور انسان کے اندر جو پتھری ہے گردوں کے اندر یا پتے کے اندر، گال بلیڈر کے اندر جو پتھری ہے، تاکہ گال بلیڈر کی پتھری کو بھی ختم کر دیتا زیتون کا تیل استعمال اگر کرتے ہیں. اور درد جگر کو بھی دور کر دیتا. خشکی جو بدن میں انسان کے ہو جاتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا. اسی بنا پر زیتون کے درخت کو قرآن مجید میں شجرہ مبارکہ بھی کہا گیا ہے. تو لہذا اس کے بارے میں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیتون اور انجیر یہ دو پھل ہیں، جنتی پھل ہیں، اور ان کے اب الگ الگ فائدے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اس سورے میں 3 علامات آئی. لا کو میں بتا چکا ہوں کہ وقت کو یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر انسان کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. لیکن اگر ملا کے بھی پڑھنا چاہے گا، جہاں جہاں پہ یہ دائرے کے اوپر لایا
تو پڑھ سکتا ہے، چونکہ بات وہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ایک نئی چیز جو آئی ہے وہ زے آئی ہے، جسے زا کہتے ہیں، کیونکہ میں لا اور عین کے بارے میں بتا چکا تھا۔ زا آئی ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے۔ وقف مجوز کیا ہے؟ آپ ٹھہر جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ملا کے پڑھیں گے تو اچھا ہے، چونکہ یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے، اور جب بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کوئی اور بات کہنا چاہ رہا ہے، لہذا اسی کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ زا کی مثال میں آپ کو شاہد مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات ہو جائے۔ لقد چوتھی آیت میں تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہاں احسن تقویم پڑھ سکتے ہیں ہم، میم کے اوپر ساکن ہو سکتا ہے، اور ذرا طولانی یوں پڑھیں گے کہ یرملون کا یا آیا ہے وہ بھی ساکن اور میم ہے، جیسا کہ آپ نے محترمہ سنا تقویم، تاکہ ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں۔ تو بات یہاں چونکہ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ بات مکمل کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ یہاں کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت اور بہترین نظام میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات مکمل ہوئی نہیں تھی، تو پھر کہا جا رہا پھر ہم نے اسے پسترین مرحلے کی طرف لوٹا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو تفسیر میں کہوں گا وہ پسترین مرحلہ کیا ہے جو آئے گا۔ تو زا پہ اگر ٹھہرے ہیں تو فی احسن تقویم، اور اگر ہم ملا کے پڑھیں گے احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، والحمد للہ رب العالمین۔ خدا عالم ان تمام قرآن اور درس کا ثواب ہم سبھی کے مرحومین کو عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، ماشاء اللہ، بہت تفصیل اور بہت بہترین تفسیر۔ سوالات اگر کسی کے ہیں تو ضرور جی مولانا صاحب، بس آپ سے ریوائز ہے کرنا ایک چیز جو آپ نے ابھی بتلائی، تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے لا کا آپ نے بتایا کہ رک بھی سکتے ہیں اور کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، تو زے کا بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے لا۔ تو جب ہم زا کو پڑھیں گے، اگر آپ رک گئے تو آپ ساکن کر دیجیے تقویم، اور اگر آپ نے ساکن نہیں کیا، نہیں رکے ہیں، تو تقویم من کر کے آگے نکل جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اکثر آیہ کریمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک تا کے علاوہ بہت سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں بات مکمل ہوئی نہیں ہے، اور جب بات مکمل نہیں ہوئی ہے تو آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے وہاں تا نہیں آیا ہوگا، ہمیشہ یا لا آئے گا، زا آئے گا، عین آئے گا، یا دوسرے حرف آئیں گے، کیونکہ ہاں۔ لیکن اگر ہم رکتے بھی ہیں تو یہ چیزیں گناہ میں شامل نہیں ہے۔ مطلب فرض کیے کسی کی سانس چھوٹی ہے، چھوٹی سانس سے تلاوت کر رہا ہے تو کیا کرے گا بیچارہ؟ رک جائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ الیاذ باللہ گناہ میں شامل ہوں گے۔ احسن طریقہ الگ ہے، قرآن کا ثواب الگ ہے، وہ چیزیں الگ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن رکنے میں گناہ نہیں شامل نہیں ہے، یا تحریف قرآن نہیں ہے، یا قرآن کے قواعد کے خلاف نہیں ہے یہ ساری چیزیں۔ بے شک، تو یہی میرا تھا مقصد کہ میں کنفرم کر لوں آپ سے کہ مطلب میرا یہ خیال ہے کہ جیسے لا میں آپ رک بھی سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں آگے، یہ دونوں تو وہی چیز رک بھی سکتے ہیں آپ۔ لیکن لا میں اور زا میں ایک فرق ہے ہلکا سا، وہ کیا ہے؟ یہاں لفظ مجوز استعمال کیا گیا، یعنی آپ کا جائز ہے ٹھہرنا، لیکن لا کے اندر اختلاف کیا ہے لوگوں نے، اس لیے اس کو کہا لا نہیں کے معنی میں آتا ہے، یعنی اب لا کیا ہے؟ یعنی ٹھہریے نہیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی پڑھتے چلے جائیے، لیکن ٹھہر رہے ہیں تو آپ غلط نہیں کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زا میں بہتر ہے ٹھہرنا، چونکہ مجوز ہے، جائز قرار دیا گیا، اوقاف ہے نا، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 50% سے زیادہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کسی اور کو کوئی سوال ہے؟ انشاءاللہ سرکار ہم بہت بہت مشکور ہیں آپ کے، آپ نے پھر رحمت کی، اور یہ ہم تمام لوگ، تمام حاضرین اور پورا اردو فاؤنڈیشن ہر آپ کا جو شکریہ ادا کرتا ہے، اور تمام مومنین کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں، آپ نے خدمات کا موقع دیا، شریک ہو رہے ہیں، ہر روز ایک نیا پوائنٹ ہم کو ملتا ہے بہترین طریقے سے، اور ہم محترمہ تبسم زہرا صاحبہ کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے خاص طور سے آج اس سورے پر بھی روشنی ڈالی تجوید کے اور قواعد کے نظر سے، اور محترم رفعت سلطان صاحب کا بھی، اور انشاءاللہ ہم یہ کلاس پیر کو پھر ملیں گے،
اور آپ سب حضرات کی خدمت میں ہمارا سلام، اور اللہ اس درسگاہ کو قائم و دائم رکھے اور زیادہ زیادہ مومنین سے فیضیاب ہوں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے یہ ایک بزم ایک سبیلی شروع کی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور طول عمر عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شبہ خیر۔ خدا حافظ و ناصر۔